بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ تمام علماء کرام یا موجود ہے، میں سر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے چاہنے والوں سے یہ کہیں کہ جہاں اتنے گھنٹے ڈیکورم کو رکھا گیا ہے، یہ آخری لمحات جب کہ کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہیں، تھوڑا سا صبر اور تھوڑی سی بات آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، میں ساجد میر صاحب ساجد میر صاحب کا شکر گزار ہوں. ساجد میر صاحب یہ سب بیٹھے ہوئے ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا. ویسے حصولی طور پر میں یہ بالا نشین اضلاع کا ان کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. اصولی طور پر مجھے ویسے بھی وقت دینا چاہیے تھا کیونکہ میں نے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ جو تھا اٹھایا تھا اور جان بوجھ کے اس بل پر گفتگو نہیں کی تھی. اس وجہ سے بھی ویسے میرا حق تھا. قاضی صاحب کے انتہائی احترام کی وجہ سے میں نے یہ گزارش نہیں کی کہ وہ بھی پہلے اپنا بیان کر لے تاکہ میں سارے کا جو ہے کیونکہ میرا حق ہے کہ میں نے استغاثہ ظاہر کیا ہے. اس لحاظ سے حق یہ تھا کہ قاضی صاحب بھی پہلے بول لیتے. بعد میں جتنے نکات چونکہ اب شریعت محاذ کی طرف سے پیش کیا گیا بل زیر بحث ہے، چونکہ میرے ساری گفتگو جو تھی وہ یہ تھی کہ شریعت محاذ کا دل ہے یہ. اور ابھی تک قاضی صاحب حسین احمد صاحب کے صرف اس خوبصورت چہرے کو دیکھ کر میں مان لیتا ہوں جو وہ کہتے ہیں ہم پیش کر رہے ہیں. میں سن تو لیں نا ان کو بولنے اکیلے کو. وہ کہتے ہیں کر چکے ہیں. میرے پاس ایفیڈیوٹ موجود ہے. میں نہیں چاہتا تھا اس بات کو اٹھانا. جب آپ اٹھا رہے ہیں تو پھر سن لیں. میرے پاس 3 سینیٹرز کے ایفیڈیوٹ موجود ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ آج کے دن 19 مارچ تک جمعرات کے دن تک کوئی ترمیمی بل سینٹ میں پیش نہیں کیا گیا. 3 سینیٹرز کے ایفیڈیوٹ میرے پاس موجود ہیں. اور اتنے ہم بھولے نہیں ہیں مولوی، لیکن اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ پیش کر دیا ہے. پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ سینیٹرز میں نقلیں تقسیم ہوتی ہیں. میں یہاں حاضری سے پہلے 3 سینیٹرز سے مل کے آیا ہوں. انہوں نے ایفیڈیوٹ دی ہے کہ آج تک ہمیں کوئی نقول اس کی موصول نہیں. لیکن میں نے پہلے کہا تھا کیونکہ بڑے زور سے 3 آدمیوں نے نہیں کر دیا ہے تو میں نے کہا کہ پہلی خواندگی مکمل ہو چکی ہے. میں بھی تھوڑا سا قانون آشنا ہوں اور یہ صاحبان جو پینل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی جانتے ہیں 25 اکتوبر کے درمیان اور 19 مارچ کے درمیان کتنے مہینوں کا فاصلہ ہے. اور اس سلسلے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہو تبھی پیش ہو سکتا ہے، بلکہ سینٹ کے سیکریٹریٹ کو 25 کو جب پاس ہوا تھا 26 کو بھیج دینا چاہیے تھا. 26 کو نہ بھیجا گیا. 19 کو قاضی صاحب فرماتے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ قاضی صاحب کی وجہ سے میں مان لیتا ہوں، لیکن آج تک اخبارات کے ڈاکومنٹری میرے پاس ثبوت موجود ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے ہم کو نہیں بھیجا گیا. وزیر قانون کا بیان میرے پاس موجود ہے، جنگ میں چھپا ہوا ہے. وہ کہتا ہمیں کوئی نہیں بھیجا گیا. اور خود شریعت بل کے محررین میں سے آج تک کسی نے پریس اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم نے اس میں ترمیمی بل پیش کر دیا ہے. آپ یہاں بیٹھ کے اندر بیٹھ کے مجھے کہہ دیتے ہیں. آپ کے احترام کی وجہ سے میں مان لیتا ہوں، لیکن اس ماننے کا کوئی قانونی جواز موجود نہیں ہے. اس کے بعد میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ترتیب بار. میرے محترم بزرگ مفتی محمد حسین صاحب نعیمی نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی گفتگو کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. اسی طرح مولانا وسیع مظہر ندوی صاحب نے، اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب نے. میں صاحب وہ آدمی ہوں اور اسی طرح سینیٹر قاضی حسین احمد صاحب نے. چاروں حضرات کی تقریریں معتدل تھی ماں سوائے ڈاکٹر اسرار صاحب کی، اور کسی میں کوئی طنز اور کاٹ موجود نہیں تھی. اور سب سے زیادہ مجھے جس تقریر نے متاثر کیا ہے وہ مولانا وسیع مظہر ندوی کی ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے بڑے واسطہ الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ شریعت محاذ کی آغاز اور ابتدا ہی غلط ہے. اس لحاظ سے کہ پہلے آپ ایک فیصلہ کراتے ہیں پھر سارے علماء کو کہتے ہیں کہ انگوٹھا چھاپ. یہ بات آپ نے ضیاء الحق سے جو ہے وہ سیکھی ہے کہ وہ لوگوں کو بلاتا ہے شورا میں کہ فیصلہ میں کرتا ہوں اور آپ انگوٹھے لگوا دیں. خدا کے لیے اس فیصلے کی روش کو تبدیل کیجیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی حضرات بھی اہل علم ہیں اور ان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے، ان کی بھی ایک رائے ہے، ان کی بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے. صرف اس بات سے بات نہیں بن سکتی کہ چند لوگوں کو آپ کہیں کہ فلاں مسلک کے بھی آگے اور فلاں مسلک کے بھی آگے.
یہ بات دھرتی کی ضرور ہو سکتی ہے لیکن حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے. اس وجہ سے میں مولانا وسیم اظہر صاحب ندوی کی اس تقریر کو انتہائی زیادہ اس ماحصل سمجھتا ہوں اس سارے سیشن کی کہ انہوں نے بڑے اعتدال کے ساتھ شریعت محاذ کو توجہ دلائی ہے کہ تم نے پہلو پہ غلطیاں کی ہیں, مسلسل غلطیاں کی ہیں, نہ پہلے پوچھا ہے, نہ عبارات درست ہے, نہ لاز درست ہے, نہ کلاس درست ہے, ساری بات غلط ہے اور اس کو بیٹھ کر پہلے درست کر کے پھر پیش کرنا چاہیے تھا. یہی میرا موقف تھا. میں جناب والا جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ آج تک علماء نے کوئی بات پیش نہیں کی. میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب آپ کے اور ہمارے اور باقی تمام طبقات کے برگزیدہ علماء نے جن کے علم اور فضل پر آج تک کوئی شخص اعتراض کی گنجائش اپنے دل میں نہیں پا سکتا, انہوں نے متفقہ طور پر 31 علماء نے 22 نکات پیش کیے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کس طرح ان کو فراموش کر دیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آج تک علماء کی کسی جماعت نے کوئی کام پیش نہیں کیا. اسمبلی کی بات نہیں ہو رہی, آپ نے کہا ہے کہ لوگوں کو پیش کیا ہے, لوگوں کو اسمبلی کے لیے رہنما اصول دیے ہیں اور آج تک وہ 22 نکات جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. ان پہ جماعت اسلامی کے بانی اور مؤسس حضرت مولانا سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمت, جماعت اہل حدیث کے نامور قائد حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی علیہ رحمت اور علماء بریلی کے نامور عالم مولانا بدایونی علیہ رحمت اور اسی طرح تمام اکابر مولانا شبیر احمد عثمانی علیہ رحمت, ان سارے لوگوں کے مولانا سید سلیمان ندوی علیہ رحمت, ان سارے اکابر کے دستخط موجود ہیں. اور آپ حضرات اس شریعت دل میں جو آپ بات کہتے ہیں اس میں آپ نتائج لے کے آئے ہیں. اس 22 نکات کی اگر جو کوئی خوبیاں ہیں وہ ساری کی ساری 22 نکات کے اندر موجود ہیں. اس لحاظ سے مفتی صاحب کا یہ فرمانا کہ یہ آج تک علماء نے کوئی چیز پیش نہیں کی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے بارے میں درست نقطہ نظر نہیں ہے. آج تک 22 نکات علماء کا متحدہ اور متفقہ ایک دستاویز اور لائحہ عمل رہا ہے جو ہر حکومت کے سامنے پیش کیا جاتا رہا ہے. جہاں تک بات ہے اس بات کی کہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کو اجتہاد کے اختیارات دیے تھے. میں آپ حضرات کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب نے اس مقام پر 3 ایسی باتیں کی ہیں جو قابل اعتراض ہے. میں عدد کے الفاظ استعمال کرتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے کسی کا دل دکھے. 3 باتیں قابل اعتراض ہیں. ایک بات یہ ہے کہ مفتی صاحب ایک ہاتھ سے قاضی کو اجتہاد کے اختیارات دیتے ہیں اور جب پینل کی طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا قاضی کا مجتہد ہونا اور اس کو اجتہاد کا حق حاصل ہونا ضروری ہے اور وہ اجتہاد کر سکتا ہے, تو مفتی صاحب نے اسے فریز کیا اور جواب میں انہوں نے ایک پرانے اجتہاد کا حوالہ دیا کہ فقہ حنفی کے اندر اگر مفقود الخبر شوہر کی عدم موجودگی میں عورت چاہے کہ کس بات پر فیصلہ کرے تو انہوں نے اس اجتہادی حق کو جس کا انہوں نے اپنی زبان سے اقرار اور اظہار اور اعلان فرمایا تھا اس کو قاضی کو دینے کو عملی طور پر تیار نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ فقہ مال کی چلی جائے. یہ نہیں کہا کہ ہاں اس کو حق ہے کہ آج کے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اس حدیث سے جس سے انہوں نے استدلال کیا تھا اس حدیث کی روشنی میں قاضی کو اجتہاد کا حق دیا جائے. جہاں تک ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کا تعلق ہے, ضمنی اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم تو سارے متحد ہیں. جناب والا آپ بالکل متحد نہیں ہیں, آپ بالکل متفق نہیں ہیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, آپ میں بھی اسی طرح اختلافات ہیں جس طرح کہ ہم 4 جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں اختلافات ہیں. اس کی مثال میں دستاویز لے کے آیا ہوں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قاضی کو مجتہد ہونا چاہیے, فقیہ ہونا چاہیے, عالم ہونا چاہیے, باعمل ہونا چاہیے. اور جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا انٹرویو چھپا ہے اس جنگ میں اور اس جنگ کی نقل میرے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ عیسائی جج بھی جو ہے وہ بھی قاضی ہو سکتا ہے جس کے پاس شریعت کے مسائل دیے جائیں اور وہ بھی شریعت کے مسائل کے بارے میں فتویٰ دے سکتا ہے. اور یہ قاضی عبداللطیف صاحب میرے محترم بزرگ یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی موجودگی میں یہ انٹرویو دیا گیا ہے اور یہ اکٹھے انٹرویو دیا گیا تھا اور چھپ چکا ہے اور آج تک اس کی کوئی تردید نہیں. اور صرف یہی نہیں کہ آج تک اس کی تردید نہیں ہوئی, یہ بھی ہوتا ہے جس طرح کہ محترم حقانی صاحب نے کہا ہے, ایک خبر کا حوالہ دیا ہے. قاضی صاحب نے فرمایا اور میں سمجھتا ہوں کہ قاضی حسین احمد سچا آدمی ہے, اس کو نہیں پڑھی ہوگی لیکن جہاں تک ڈاکٹر اسرار صاحب کے انٹرویو کا تعلق ہے وہ پڑھا ہے
क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब का नाम लेकर इस बात पर तनकीद की है और उसी जिस अखबार में डॉक्टर साहब का इंटरव्यू छपा है उसी में मेरा इंटरव्यू छपा है कि डॉक्टर साहब ने एक ऐसी अजीब बात कह दी है जिसकी कोई मिसाल कायनात के अंदर मौजूद नहीं है। जहां तक इख्तिलाफात की बात करते हैं, आपके इख्तिलाफात की दास्तान को मैं अभी डॉक्यूमेंट के साथ वादे करता हूं। सारा जोर काजी हुसैन अहमद साहब ने लगाया है कि क़यादत मुसलमानों के हाथ होनी चाहिए, मुसलमानों के साथ मौलवियों के हाथ में होनी चाहिए। मैं मौलवी हूं, मौलवी पैदा हुआ हूं और दुआ करता हूं मौलवी मरूं, लेकिन मैं कहता हूं ये कोई बात नहीं है। क़यादत के लिए मौलवियत और गैर मौलवियत की तफरीक मेरे नजदीक गैर इस्लामी है। एक शख्स जिसके अंदर बसीरत हो, इस्लाम का दर्द हो, इस्लाम की मोहब्बत हो, मुसलमानों के लिए फलाह बहबूद का जज्बा हो, मौलवी ना हो, वो मौलवियों से बेहतर है इस शर्त में कि वो इस्लाम के लिए वो काम कर सकता है जो मौलवी नहीं कर सकते। और इस बात का अमली मुजाहरा हमारे अकाबिर ने कायद आज़म अलैहिर्रहमत की क़यादत में किया है। कायद आज़म मौलवी नहीं था, कायद आज़म की क़यादत में मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने जंग लड़ी है, कायद आज़म की क़यादत में मौलाना अबुल हसन ने जंग लड़ी है, कायद आज़म की क़यादत में अल्लामा इब्राहिम मीर सियालकोटी ने जंग लड़ी है, कायद आज़म की क़यादत में हाफ़िज़ सफ़ैद हुसैन ने जंग लड़ी है। इसलिए मैं इस नजरिए के पापाइयत के नजरिए को मानने के लिए तैयार नहीं। और तीसरी बात जो मैं बात कहना चाहता हूं वो ये है कि आप कहते हैं मेरी जुल्फ तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामाए स्याह में थी। ये मुतहिदा शरीयत महाज का बयान है 25 फरवरी का पाकिस्तान के सारे अखबार में छपा है। इसके अंदर लिखा हुआ है अगर शरीयत बिल की हमायत करने पर MRD राजी हो जाए तो मुतहिदा महाज की क़यादत MRD के सुपुर्द कर दी जाएगी। कहां यहाँ के ईमानदार राजे के दूसरा मख्फी था, वो राज जो सारी गलियों और मोहल्लों में फैला हुआ है, आप उसको छुपा के कहां तक रखें। और काजी साहब मोहतरम ने, मैंने पहले कहा है डॉक्टर साहब भी मेरे लिए उतने मोहतरम है जितने काजी साहब, और डॉक्टर साहब का मुझे डर ज्यादा है। काजी साहब का काम है, डॉक्टर साहब भी खतीब है, मैं भी खतीब हूं, लेकिन मैंने वादे तौर पर कहा है डॉक्टर साहब की बात में तलखी थी, मैं उसका तस्करा करूंगा। काजी साहब ने अपनी सारी गुफ्तगू इंतहाई धीमेपन और शराफत से की है, लेकिन इसके बावजूद मैं काजी साहब ये बात कहना चाहता हूं, खुदा का खौफ कीजिए कि अगर हमारे आपके हाथ में बात आए तो वो इस्लाम की हो जाती है और हमारे हाथ में आए तो कुफ्र हो जाता है। ये कौन सी बात है कि तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामाए स्याह में थी। अगर अमीर साहिब गुलानी MRD में चला जाता है तो काफिर हो गया है, और अगर सारी MRD को आप मुतहिदा शरीयत महाज सौंप देते हैं तो मुसलमान हो गया है। मैं हुआ काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया। हमको नहीं पता कि आपने कब इनको कलमा पढ़ा दिया। खुदा के लिए इस तरह की तफरीक इस उम्मत में मत कीजिए। मैं एक खालिस मजहबी और दीनी जमात का फर्द होते हुए इस तफरीक को कतन रवा नहीं समझता, और मैं समझता हूं कि इसी बात से पापाइयत से आप जदीद तालीम याफ्ता तबके को दूर कर रहे हैं इस्लाम से। वो डरता है कि मौलवी आएगा, छुरी हाथ में होगी और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के बट कसाई की तरह सबको जिबा कर देगा। इस बात को, इस तासुर को गलत साबित करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसी तरह जहां तक बात है और बात सियासत और दीन की, मेरे नजदीक न सियासत अलग है न दीन अलग है। आपने बात की थी, मैं दूसरी बात से पहले आपके पूरे एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए आपकी पढ़ी हुई कुरान पाक की आयत के रोशनी में आपसे सवाल करता हूं। आपने कल पढ़ा है युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही। ये चाहते हैं कि तागूत से अपने फैसले करवाएं। इस दौर का सबसे बड़ा तागूत ज़ियाउल हक है। आप उससे किस तरह फैसले करवाएं? आप खुद आयत पढ़ के उस आयत की तौहीद और तौहीद किस अंदाज से करते हैं? इस दौर का सबसे बड़ा तागूत वो शख्स है जिसने जंग के, मशरक के, नौए वक्त के, पाकिस्तान टाइम के, मुस्लिम के, दान के 1/4 हिस्से पर इश्तिहार छपवाया है, और हर 3 हफ्ते के बाद वो इश्तिहार छपता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बेरर सर्टिफिकेट, और उसके नीचे सूद की वो किस्में बयान की गई हैं। आप हजरात की इत्तला के लिए, मैं मौलवी हूं लेकिन पैदा कारोबारी आदमियों के घर हुआ। मुझे भी कारोबारी आदमियों के घर पैदा होने के बावजूद सूद की उन किस्मों का इल्म तक नहीं था जो अमीरुल मोमिनीन की ताकूत ने कौम के अंदर वजारत करवाई थी। और सूद सारे जवाब पी गए हैं आप। मैंने कहा था, कुरान कहता है फादरू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही,
رسول کے خلاف کرنے والے کے پیچھے اس کی دشمنی کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس کے لیے تیار ہوں. میری بات سنیے. ضیاء الحق نے اس فیئر سرٹیفکیٹ میں سود کی اتنی قسمیں ایجاد کی ہیں جس کی کوئی مثال پاکستان کی 40 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی. اور اس نے ایک ایسا اختیار کیا ہے بالا نشین حضرات, میں اس میں وہ بتا دوں کہ آپ کو جج بھی نہیں کہتا. بالا نشین اس لیے کہ ہم تو زیر نشین ہیں, بالا نشین. میں آپ کو بتلاتا ہوں, یہ علماء کرام یہاں سے لے کر وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا نیازی تک, کوئی مکتبے فکر کا آدمی یہ بات نہیں کہنے کی ضرورت کر سکتا کہ اللہ کے حدود اور فرائض کو نبی بھی تبدیل کرنے کا حق نہیں رکھتا. اس ضیاء الحق نے پیرنٹ سرٹیفکیٹ کے اندر سود کی ترغیب دیتے ہوئے نبی سے بھی بڑے خدا کے اختیارات اپنے لیے استعمال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص 59 روپے 69 روپے جمع کروائے, 3 سال کے بعد اس کو 100 روپے ملے گے اور اس کو کیا کیا سہولتیں ہوگی, ویلتھ ٹیکس نہیں لگے گا, فلاں نہیں ہوگا, فلاں نہیں ہوگا, اور آخر میں کہا ہے کہ اس کو زکات سے مستثنا قرار دے دیا جائے گا. علماء کرام, میں درد مندی سے یہ اپیل کرتا ہوں, کیا یہ شریعت بل سے کم کا مسئلہ ہے؟ اس ملک کے اندر ضیاء الحق اپنے آپ کو خدا بنا کر لوگوں کو زکات سے مستثنا کرنے کا اعلان کرتا ہے. یہ بات اگر آپ کہتے ہیں شریعت صرف سرور کائنات کے جھنڈے کے سر بلندی کا نام ہے, تو مجھے بتائیے جو اللہ کی چادر کبریائی میں ہاتھ ڈالتا ہے اس سے آپ کون سی چیز کم کرنا. اور جہاں تک مولانا ندوی کا خوبصورت سوال ہے کہ آپ اس حکومت کو نہیں مانتے, پھر اس سے 73 کے آئین کے تحت انتخابات کی بات کیوں کرتے ہیں؟ حضور والا, نکالنے کے لیے مطالبہ کرنا اور بات ہے, رکھنے کے لیے طریقہ تلاش کرنا اور بات ہے, دونوں میں فرق ہے. آپ اس فرق کو سامنے رکھیے. ہم 73 کے آئین کی بالادستی کو ضیاء الحق کے وجود کے منافی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جس دن 73 کا قانون آئے گا ضیاء الحق اس ملک سے جائے گا. 73 کے قانون کا وجود بہت اچھا, کافی وقت ہو گیا, زیادہ پہ کبھی ختم نہیں ہونا, انشاءاللہ ضیاء الحق کا ختم ہو گیا. آخری بات میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی تھی, مجھے اجازت دے دیجیے, تلخی میں کہی تھی, میں اس کا جواب تلخی میں فرماتے ہیں تبدیلیاں کرتے جاؤ اور شریعت چھوڑ دو. کس نے کہا شریعت چھوڑ دو؟ کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ شریعت چھوڑ دو. ہم تبدیلی, میں اماجی کی بات نہیں کرتا, مجھے معاف کر دیں, اپنی اپنی بات, ہر آدمی اپنی اپنی بات ہے, مجھے معاف کر دیں. پر عالی صاحب ایک بات اگر اجازت دے دیں, غصہ نہ کیجیے. پروفیسر غفور صاحب اگر یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کا وجود نعمت عظمیٰ ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے. میں نے الحمدللہ کبھی نعمت عظمیٰ چھوڑ کے نعمت صغریٰ بھی قرار نہیں دیا. لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ضیاء الحق کے خلاف محاذ بنانے کے لیے ہماری ساری پارٹیاں ایم آر ڈی اور پیپلز پارٹی سے نیگوسیشن نہیں کر رہی؟ اگر یہ ضیاء الحق کو نکالنے کے لیے نہیں ہے تو اور کس کے لیے؟ اس کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے. یہ بات تبدیلی, میں تبدیلی کیوں چاہتا ہوں؟ میں دین کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس لیے تبدیلی چاہتا ہوں کہ پاکستان کی 40 سالہ تاریخ میں کسی شخص نے اسلام کا نام لے کر اسلام کو رسوا نہیں کیا ہے. یہ شریعت بل جس کی حیثیت ایک تجویز کی ہے, اس تجویز کو آپ کہتے ہیں ضیاء الحق, اور ساری قاضی صاحب نے تقریر یہ کی ہے کہ حکمران برے ہو تو بدل دیتے ہیں, اور برے حکمران کو بدلو تاکہ کوئی تبدیل نہ کر سکے. آپ خود آئیں, خود آ کے قانون بنائیں, اور اگر نہ قانون موجود ہے, 73 کا آئین موجود ہے, قرارداد مقاصد موجود ہے, علماء کے 22 نکات موجود ہیں, اور 22 نکات میرے سامنے ہیں. میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, کوئی ایک فکرہ شریعت بل کا جو درست ہے, جو نادرست ہے وہ نہیں بات کرتا, جو درست ہے وہ سارا کا سارا 22 نکات میں موجود ہے. پھر کیوں نہیں وہ 22 نکات جس کو دستور کا حصہ بنا دیا گیا؟ جناب والا, یہ عملی بات ہے. قرارداد مقاصد کو دستور کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اس قرارداد مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کیوں نہیں کہتے, اور اس پر ہم سب کے اکابر کے دستخط ہیں, اس پر کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں, کیوں نہیں سارے مل کر مطالبہ کرتے کہ دستور 22 نکات علماء کے 31 علماء کے
اس کو فوری طور پر نافذ کیا جائے. ساری جماعتیں اس کے اوپر آپ کے ساتھ متحد ہیں, متفق ہیں, ان کے اکابر کے اس پر دستخط. رہ گئی بات اس ترمیمی بات کی, ایک علمی نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں, اور آپ بھی قانون دان ہیں, یہاں بھی علماء ہیں. انہوں نے شریعت کی تعبیر کرتے ہوئے صحابہ کرام, اہل بیت اعظام اور پھر اجماع کو رکھا ہے. میں حضور ادب کے ساتھ معمولی طالب علم ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں یہ فقہ کی کون سی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ آپ نے اجماع کو 5ویں قسم بنایا ہے. میں نے آج تک فقہ کی جتنی کتابیں پڑھی ہیں, اصول فقہ حنفی کی, شافعی کی, مالکی کی, حنبلی کی, ظاہریہ کی, جعفریہ کی, اس میں اجماع کو درجہ سنم دیا گیا ہے. آپ نے درجہ پنجم کیسے دے دیا ہے اس کو؟ یہ آئینی طور پر بھی اتنی باتیں ہیں اس کے اندر. اور پھر جو مجمل لوپ ہول کا ذکر ہوا ہے کہ خلا ہے پہلے قوانین میں, حضور والا یہ ترمیم شدہ قانون, اس کے اندر جتنے خلا ہیں پہلے دساتیر کے اندر اس کا 10واں حصہ بھی خلا دیتے. آپ مجمل کہتے ہیں. علماء کرام اہل بیت اعظام کے, اور کیا کہا ہے قاضی صاحب نے, درست کہا ہے کہ لوگ بہانے تلاش کر کے قانون سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وقت ہو گیا, السلام علیکم. ایک گل بکا کے طرح تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر بھی بے شمار خلا موجود ہے. پھر میں یہی کہتا ہوں کہ قاضی صاحب, ہم آپ کا 27 رمضان تک انتظار کریں. آپ کو خدا توفیق دے, آپ باہر نکلیں. ڈاکٹر صاحب بھی تبدیلی کے لیے باہر نکلیں. آخر نکلنا ہی پڑے گا نا ڈاکٹر صاحب کو, جو کہتے ہیں تبدیلی کے لیے میں نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب بھی نکلیں, آپ سارے نکلیں. جس دن 27 کو نکلنے کا آپ فیصلہ کریں گے تو نکلنے والوں میں سب سے پہلے ہم ہوں گے. نکلنے کا فیصلہ آپ کر لیں, تب تک ہمیں چھٹی دے دیں, آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے. نیت پر ہم نے حملہ نہیں کیا. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے کسی کی نیت پر حملہ نہیں کیا, لیکن وہی بات جو مولانا نقوی نے کہی تھی کہ بہت بہتر ہوتا کہ اس کے لیے مل بیٹھ کر اکٹھے ہو. اور پھر یہ بار بار بات کہی گئی ہے کہ پیش کر دو جی, اب یہاں پیش کر دو. اور میں تو آپ کو بھی پیش کرنے سے روک رہا ہوں, آپ مجھ کو کہتے ہیں پیش کر دو. میں تو اس تابوت کے سامنے آپ کو بھی روکتا ہوں کہ مت پیش کریں. یہ عجیب بات ہے. میں آپ کو روک رہا ہوں, آپ مجھ کو کہہ رہے ہیں پیش کریں. یہ کوئی چیلنج کی بات ہے؟ میں تو کہتا ہوں آپ بھی باہر آ جاؤ, اس تابوت کے سامنے مت جاؤ. وہاں سے